اس کا حکم بھی تم پر لازم ہے. حکومت کے قوانین ہے, سرخ سگنل پہ رکنا ہے, گرین پہ چلنا ہے, ان چیزوں میں بھی اطاعت لازم ہے, ورنہ ایکسیڈنٹ ہو کے سب ماریں گے. پاکستان میں لیفٹ ہینڈ پر, افغانستان وغیرہ میں, عرب کنٹریز میں رائٹ ہینڈ پہ چلتا ہے. جو حکم دے حکومت والے ان چیزوں میں ان کی اطاعت تم پر لازم ہے. اگر وہ جائز چیزوں کی حکومت حکم دے, گناہ کا حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق, اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی کسی قسم کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کوئی نماز چھوڑنے کا حکم دے قطعا نہیں مانا جائے گا, زکوٰۃ سے منع کرے نہیں مانا جائے گا, روزہ نہ رکھنے کا حکم دے گناہ کا حکم دے رہا ہے, اللہ روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے وہ نہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے. ایسے لوگوں کی جو گناہوں کی جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے قطعا ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پھر بھی ہم ایک سیکنڈ کے لیے, صرف 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کے قول کے بقول آپ نے پرنس کریم آغا خان کو اولو الامر مانا, جو کہ 2.25 ارب مسلمانوں میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے, تو اس کو مان لیتے 1 منٹ کے لیے. اگر مانا بھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اولو الامر کے مسئلے میں تنازع ہو گیا, لڑائی ہو گئی, آپ نے کہا یہ ہے, میں نے کہا وہ ہے, یہ ہے, نہیں ہوا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اولو الامر کو ادھر پھینکو, مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. کیا اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے؟ تو ہمارے اختلاف ہو گیا, اولو الامر کو ہٹا دو, آ جاؤ قرآن حدیث پر. قرآن حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا سر, میں ایک بات آپ کو جو ہے نا آپ کی ایک اور عقیدے کو میں رد کر دیتا ہوں کہ آپ نے بولا کہ کوئی بھی اولو الامر ہو سکتا ہے, گلی کا ہر ایرا گیرا کر آپ بولیں گے برٹش آئے گا, یہاں امریکہ آئے گا, وہ بھی آپ کفر والے اولو الامر آپ کو ہو جائیں گے, تو بات تک نہیں ہوگا برٹش کافر کو. اچھا دیکھو, اگر اس طرح کا اللہ کا حکم دے تو اللہ تعالیٰ کوئی فضول بات نہیں کرتا, نعوذ باللہ. ہر کوئی گھر میں کوئی اولو الامر ہوگا, ہندو کافر بھی اپنے گھر میں اولو الامر ہوگا. آپ اپنے والد کی بات نہیں مانیں گے, والد کی بات نہیں مانیں گے, یہ آپ کر رہے ہیں نا, یہ آپ تشریح کر رہے ہو. دوسرے دیکھو, آپ نے ایک اور غلط بات کی کہ اولو الامر کا ذکر ایک جگہ میں آیا ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہو, دوسری جگہ میں بھی آیا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں. دوسری آیت تو میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا نا, اولو الامر کی دوسری جگہ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا میں نے. آپ نے بولا ایک جگہ میں آیا ہے, 2 جگہ میں آیا ہے. اور ایک بات اور رہی کہ صرف 2 جگہوں میں آنے سے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اولو الامر نہیں ماننا ہے. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے, لیکن آپ کا ذکر صرف 4 دفعہ آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رتبے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کم ہے. نام زیادہ آنے سے کم آنے سے کچھ نہیں ہوتا. اولو الامر کا حکم ہے جو آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں, کبھی عربی گرامر کے اندر جا رہے ہو. یار میں نے ایک آیت کو دوسری آیت سے ثابت نہیں کر رہا, لیکن اولو الامر کا حکم ہے, یہاں 2 دفعہ آیا ہے. میں ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں. جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آئے تو انہوں نے اس کو مشہور کر دیا, اور اگر وہ اسے رسول تک یا ان میں سے جو اولو الامر ہے اللہ کے امر والے ہیں, پڑھا تھا میں نے, وہی تو پڑھا تھا, ترجمہ کرے جگہوں میں آیا ہے. ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں آیا ہے, ایک 83 میں آیا ہے. یہ 2 دفعہ ہے اولو الامر کا حکم. لیکن ہم شکر الحمدللہ اولو الامر مانتے ہیں, ہمارا اولو الامر موجود ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اولو الامر آغا خان ہے یا نہیں, یہ ہمارے امام اول سے لے کے نسل در نسل تک چلتا آ رہا ہے. یہاں تک کہ ہمیں امام باقر, امام حسین علیہ السلام, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, 1000 بار درود و سلام ہو آپ کی ذات پر, انہیں خوشخبریاں سنائی, ایک دوسرے پر نس کر کے زمانے کے امام تک پہنچا. امام نے کینیڈا کے پارلیمنٹ میں یہ اکثر عام اعلان کیا, وہاں بھی بہت سارے مسلمان ہیں کہ میں آل رسول ہوں, اسے چلا آ رہا ہوں, اس کا خاندان کا ہوں. اچھا یہ بات اور ہے, ہم اس پہ بھی آئیں گے. لیکن یہاں یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہاں ان کے پاس بھی یہاں کلیئر ہے کہ رسول کے بعد اولو الامر کا نام لیا گیا. ابھی آپ نے بولا کہ گھر کا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے, پھر آپ نے بولا کوئی غلط حکم دے تو اس کو نہ مانا ہے. یہ کیسے پیمانے پیدا کریں گے؟ کوئی غلط حکم دے گا تو پھر تو آپ اس کی اولو الامر بن جائیں گے کہ کوئی غلط ہے یا صحیح ہے. اولو الامر آپ بنا رہے ہو, میں بول رہا ہوں اولو الامر میں اور آپ گٹھیا لوگ نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے, جیسے لوگ جلسے جلوس کر کے انبیاء نہیں بناتے ہیں. یا اولی الالباب اللہ تعالیٰ بناتا ہے. جب ایک منٹ سنو, جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا تو پھر امام بنایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذات کے لیے اشارہ کیا کہ میری ذات میں سے بھی وقال من ذریہ, تو بولا ظالموں کو نہیں, جو میں امام بناؤں گا وہی ہوں گے. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کسی نبی کو آج تک لوگوں نے چن کے نبی نہیں بنایا ہے, تو پھر اولو الامر کیسے بنائیں گے؟ یہ نبی کے ساتھ تو اولو الامر کا ایک اٹیچ ہے, ریلیشن ہے, جو اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے. امام علی سے تشریح دیکھو, امام علی کی دیکھو, امام باقر کی دیکھو, وہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہم ہی اولو الامر ہے, خدا کے حکم نافذ کرنے والا زمین میں. اگر آپ کو تفسیریں چاہیے تو ہفتے سے بہاولہ کمی دیکھے, تفسیر صافی دیکھے, یہ تو امام اہل بیت کے ہیں سارے. نہج البلاغہ آپ پڑھ لیں, امام علی سارے ہم بول رہے ہیں کہ میں رسول نے کیا یہ نہیں بتایا, رسول یہ نہیں بتایا میں علم کا شاہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے.
مولا جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. آپ کھلم کھلا اس کو بالکل سائڈ کر رہے ہیں، پاسٹ میں جا رہے ہیں. یہ باتیں کیوں نہیں بتا رہے آپ لوگوں کو؟ یہ بتاؤ ذرا، یہ حدیث کو کیا مطلب ہے؟ صوفی صاحب کے لیے ایک سوال آیا ہے، سوال پڑھ لیتی ہوں تاکہ یہاں پہ جو کلیئر ہو جائے. انہوں نے کہا ہے کہ اول الامر جو ہے وہ ہمیشہ ایمان والوں میں سے ہوں گے. سوال یہ ہوا ہے کہ کیا آغا خان ایمان والے ہیں؟ اس سوال کا بھی جواب صوفی بھائی آپ نے دینا ہے کیونکہ یہ آڈینس کی طرف سے ہوا ہے. تو آغا خان کا ایمان بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کس ایمان کے حامل ہے اور کس پر ان کا ایمان ہے، ان کا طریقہ عبادت کیا ہے، یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. جی آگے بڑھیے. وہ اس کے اپنے کے بارے میں وہ بات کریں گے. سوال کا سیشن آخر میں ہو تو اچھی بات ہے، ان سے بھی ہم سے بھی. تو آپ نے کہا نا یہ جو حدیثیں ہیں نا اس پہ آئیں گے، ایک ایک حدیث پہ. ہم تو ہمارے بڑے بڑے پروگرام ایڈیو موجود ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. حدیث پہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس پہ 10-15 ویڈیو موجود ہے، ہمارے آڈیو بھی ہے. یہ تو حدیث ہمارے خاص موضوع ہے، ان کے سند بھی جو ہے نا ہم بال کے کھال اتاریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ اتنے گھبرا گئے نا. جو آیت ذرا پہلے میں نے اپنے دلیل کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، حضرت علی بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے. حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ جنگوں میں تھے. وہاں سے دشمنوں نے خبر اڑائی کہ مسلمان شکست کھا گئے. پھر قرآن نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی تمہارے پاس خبر پہنچی، کیوں پھیلا رہے ہو؟ جو تم میں سے اولو الامر یعنی صاحب فہم و فراست، صاحب معاملات کو سمجھنے والا، امر معاملے کو کہتے ہیں، معاملے کو سمجھنے والے صحابی ہے، ان سے پوچھ تو لیتے، مشورہ تو کرتے، پھر بات کو اڑا دیتے. تو وہ الحمدللہ جو میری آیت تھی دلیل کے طور پر آپ کو ذرا پہلے بتا چکا تھا. آپ نے بھی پڑھ کے ترجمہ کیا، بعد میں اس کو غور فکر سے تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا. آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں نا بار بار، میں نے کہا کہ یہاں پر لڑائی ہو گئی تھی یا نہیں صحابہ کرام میں؟ جو مال تجارت، مال فے، جو ٹیکسز جمع کیے جاتے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت خالد بن ولید اور ان میں باقاعدہ لڑائی تک بات پہنچ گئی تھی، قبیلے نکلے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو مجھ سے دل سے محبت رکھتا ہے وہ حضرت علی سے بھی محبت رکھے. وہ یہاں پر جو ہے نا کبھی بھی ولی سے مراد تمہارا خلیفہ، تمہارا امام، یا بعد میں خلافت کا عہدہ اس کو دیا جائے گا یا اب دیا جائے گا، یہ کوئی بات نہیں تھی. اگر اس وقت اعلان کر رہا ہے کہ اگر مولا ہو تو ایک وقت میں 2 مولا تو نہیں ہو سکتے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی مولا ہے، خلیفہ ہے، ایک وقت میں کیسے ہو سکتے؟ اچھا، کان یکون کس کے لیے آتا ہے؟ گرامر آپ کو تھوڑا شد بد تو ہے اگرچہ آپ کو نہیں آتا. کانا یکون مستقبل کے لیے آتا ہے یا ماضی کے لیے آتا ہے؟ جو ہے نا کنتو کس کے معنی میں آتا ہے، کانا کس کے معنی میں آتا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ یکون پھر بھی کچھ نہ کچھ آگے کی بات کر رہا ہے، لیکن کانا اور یہ کنتو یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلب اس وقت یہ تھا کہ بھائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے چاہیے کہ حضرت علی سے محبت کریں، اسے لڑائی نہ کرے، یہ بتانا مقصود تھا غدیر خم میں. اور الحمدللہ ہم دل سے اس وقت بھی محبت رکھتے تھے، اب بھی محبت رکھتے ہیں. انشاءاللہ کچھ دن بعد وہ بھی اس پر ایک ٹاپک ہے، اس میں ہم بیان کریں گے. آپ بھی آ جائے، اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں آخر میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، نماز کیسے تھے، اپنے داڑھی پکڑ کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ علی تمہارے اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عمر اور ان کے یہ اقوال ہے کہ تم بکری چرانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے تمہیں شرف دیا، اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے. قبر میں جانا ہے، روتے تھے، لمبی لمبی قرات، لمبی لمبی سجدے والے تھے. ہم ان کی اصل متبع ہے، ان کو فالوورز ہم ہیں، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے ایک ایک قول، ایک ایک عمل کی اتباع کرتے. محبت کے دعوے میں جھوٹی روایات، جھوٹی چیزوں کو لا کر امام کو اللہ کا درجہ کبھی نہیں دیتے ہیں. اولو الامر اگر قرآن کے مطابق اس کا فیصلہ ہے، قرآن سے ہٹ کر ہے، تو ہم اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈالیں گے. صاحب حکم، صاحب اختیار کو بھی قرآن ہمیں بتا رہے کہ لا طاعت لمخلوق، حدیث بتا رہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کوئی بھی ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی جو اللہ کے اگینسٹ جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ معصوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں یہ ثابت ہے، پورے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خطا سے محفوظ تھے، معصوم تھے، ان سے کبھی بھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ان کے بعد
بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے اہل بیت ہو چاہے وہ صحابہ کرام ہو، وہ معصوم نہیں ہے. اگرچہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، جس میں اہل بیت جو اس وقت تھے صحابہ کے دور میں، جو صحابی اہل بیت ہے، ان کے بارے میں سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ تھے گناہوں سے. اگرچہ ایک آدھ سے کچھ ہوا بھی ہے، وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، باقی وہ گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن معصوم وہ بھی نہیں تھے. معصوم کی حاجت ہی نہیں رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. جب آخری قیامت تک کے لیے ہے، ان کا قرآن، ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے. پھر کسی معصوم کی، پھر کسی ایسے اہل بیت کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ آ کر شرعی احکامات بتانے لگے؟ شرعی احکامات کے لیے وحی کی ضرورت ہے. کیا آغا خان پر اب وحی آتی ہے؟ اگر وحی کا قائل ہے، اب بولے 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 جی آباد دے سکوں. سر آپ نے ایک بات بولی نا کہ ابھی میں نے شروع میں بھی بولا ہے کہ آپ کا اولو الامر واضح نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. دوسری آپ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سے شروع میں کرنا اس ہے پہ یار. آ رہا ہوں، میں رات بھر ہوں آپ کے ساتھ. اگر پہلا آپ چاہتے سوال تو میں یہی تھا، پہلا سوال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں اصل میں یہاں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نا رسول پاک نے جو ہے نا وہ جنگ میں کیا مولا علی کو، یہ کیا رسول پاک کا حدیث یہ نہیں ہے کہ جنگ ہوا نہیں ہے. میں جس طرح آپ کا مولا آیت ہے ہوں یار، آیت ہے. اسی طرح علی آپ کا مولا ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، اس کے بعد بکیں یا ابی طالب، آج آپ میرے امیر المومنین بن گئے. مبارک ہو مبارک ہو، آپ میرے امیر المومنین 2 دفعہ بتایا ہے. اور رسول پاک نے یہ حدیث جس طرح نماز کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، اسی طرح لوگوں کو بولا ہے کہ آج علی اس طرح آپ کا مولا ہے جس طرح میں آپ کا مولا. اور اس نے یہ بولا کہ فرسٹ لائن سیکنڈ لائن کو بتایا، آہستہ آہستہ بتاتے جائیں. اس طرح نماز کا حکم ہے، اسی ردم پر یہ حکم ہوا ہے. یہ اسلام کا ایک شے، اسلام کے اندر امامت کو جو ہے ایک رکن مانا جاتا ہے، صاحب امر مانا جاتا ہے، نبی کا جانشین مانا جاتا ہے. ہم ساری شے اسلام کی بات کرو، صرف آغا خانی کو ٹارگٹ نہیں کرو. امامت ساری شیوں کا عقیدہ ہے. نہیں، ہم آغا خانی سے ڈیبیٹ ہے، جی شیعوں سے نہیں، امام ان سے صرف الگ خانی ہمارا مانتے ہیں، پیش شیعہ ہے. نہیں مانتے. آپ کا یہ کہنا ہے مولا علی صرف شیعہ مانتے ہیں یا اسماعیلی بھی مانتے ہیں یا صرف خانی یار مانتے ہیں؟ آپ اس وقت جو مولا علی بول رہے ہیں نا، وہ خان کو بول رہے ہو، اس کو کوئی شیعہ نہیں مانتا ہے. میں شیعہ امام اول سے ہی بات کر رہا ہوں، امام اول سے ہی امام علی. حضرت علی کو تو، اس کو تو ہم بھی مان رہے ہیں. حضرت علی ہمارے آنکھوں کے تاج، ایمان امیر نہیں مان رہے نا، المومنین، ایمان ہمارے نہیں مان امیر رہے. تھے، ہمارے وہ امام تھے، رسول سب پاک کچھ نے تھے. بولا جس طرح میں آپ کا مولا تھا آج کے بعد علی اسی طرح آپ کا مولا. اچھا اس کی من انٹرپریٹیشن جو تشریح، ایک منٹ کنتو، ترجمہ کرو نا یار، عربی تو تھوڑا بہت تو آتی ہے نا. من جی کنتو. ایک منٹ سر، ایک منٹ. اچھا یہ جو تشریح ہے مولانا طاہر قادری صاحب ہے. اچھا آپ کو مبارک ہو. یار حدیث سامنے ہے، آپ طاہر قادری کو لا رہے ہو، حدیث کو لے لو، یہ آپ حدیث کو کو. سارے، آپ جو باتیں کر رہے ہو وہ سارے آپ کو رد کر رہے ہیں. جو بڑے بڑے سنی علماء ہیں، شاید آپ من کی کوئی کھچائی بھی کنتو ہوگی، آپ کو مولا، کوئی بلائیں ترجمہ گے. کرو نا آپ یار. پہلی بار وہ شخص ہیں جو بڑے بڑے سنی علماء کوئی انٹرپریٹیشن کو رد کر رہے ہیں. امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ جو اہل سنت بھی کا بھی اتفاق ہے اس بات پر کہ امام معصوم ہونا چاہیے اول الامر. جی لیکن یہاں پہ بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے. میں مولانا قاسم کو بھی ریمائنڈ کرواؤں، آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ میرا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ کیا حاضر امام اول الامر ہے یا نہیں. ہماری تو یہ لڑائی ہے ہی نہیں نا کہ حضرت علی مولا نہیں تھے یا تھے. ہمارا تو ڈسکشن ہی نہیں ہے. ہمارا تو ڈسکشن یہ ہے کہ آغا خان اول الامر ہے کہ نہیں ہے. آپ لوگ اس ٹاپک پہ کیوں نہیں آتے؟ حضرت علی مولا علی کو مانتے ہیں تو یہ خان خود بخود ثابت ہو جائے گا. یہ اصل میں مانتے نہیں، آغا مولا علی کو جب خان مانو گے تو مولا مولا علی سے اسی طرح جس تعلق طرح کیا رسول ہے؟ کو مان رہے تھے. آغا خان کا مولا علی سے تعلق کیا ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ عمل سے ثابت کریں گے، ایمان سے ثابت کریں امام گے. حسین کا نسل کہاں ہے؟ رسول کہاں ہے؟ امام حسین کا میں نسل کہاں ہے؟ مولانا قاسم سے ریکویسٹ کروں گی، مولانا قاسم آپ جو ہیں وہ ٹاپک ان کا یہی رکھیں، یہ اپنے امام کو اول الامر ثابت کریں. مولا علی پر ڈسکشن ہمارا نہیں ہے. ہم شیعہ سنی ڈسکس ہی نہیں کر رہے. تو یہاں پہ ہم 1 گھنٹے سے یہی ثابت کر رہے ہیں کہ غدیر خم ہوا تھا، اسے مولا علی پہ بحث نہیں. وہ تو ہمارے مولا ہے نا. آغا خان ہمارا مولا نہیں ہے، یہ بات ثابت کرنی ہے. دوبارہ سے ڈسکشن کر، ٹائم بڑا کم رہے گا. یار میں نے کہا نا کہ صوفی صاحب ایک بات میں کلیئر کر دوں. یہ سسٹر نے کہا کہ مولا علی کو ہم مانتے ہیں، لیکن مولا علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے زمانے کا امام ہر وقت موجود ہوگا. اس کا جانشین امام جعفر صادق کو آپ مانتے ہو، باقر کو مانتے ہو، زین العابدین کو مانتے ہو. انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کا امام حاضر و ناظر ہوگا، لیکن آپ ان کو مانتے ہیں. ماشاءاللہ. اب ان کا نسل کہاں ہے زمانے کے امام کا؟ یہ تو بتا دو، یہ بتا دو. جی صوفی صاحب، لیکن صوفی صاحب آپ کے آغا خان میں امام علی والی کون سی کوالٹیز ہیں؟ کون سی چیز ہے امام علی والی آپ کے آپ جو آغا خان کو اولی الامر بول رہے ہیں، اس کے اندر آغا خان کے اندر جو ہے امام علی رضی اللہ عنہ والی کیا کوالٹیز ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا وہ حج پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ کیا وہ رمضان کے روزے رکھتے یا نہیں رکھتے؟ کیا وہ زکوٰۃ دیتے یا نہیں دیتے؟
क्या वो कलीमा पढ़ा है, उन्होंने नहीं पढ़ा है, ये सारी चीजें जो है इसमें साबित आपको करनी होगी अगर आप आगा खान को उलिल अम्र कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं प्रोग्राम को यहाँ पे सबको म्यूट करके सिर्फ एक ही बात करती हूँ, आगा खान उलिल अमर है। ये बात सूफी साहब ने कहा कि मैं यही साबित करने के लिए आया हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आगा खान को उलिल अमर साबित करने से पहले उनका ईमान साबित कीजिए। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी सुन रहे हैं, साबित कीजिए, आगा खान का पहले ईमान साबित कीजिए। सही है। अच्छा, अभी आपने बताया, आपने मान दिया अहले बैत। अच्छा, इमाम हुसैन की जो नस्ल से है, ये मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद, मैं उसको सलवात पढ़ता हूँ, मेरे ज़माने का इमाम है, नूर अली है, तो इसकी नस्ल से 10 नस्ल इमाम की शे इस्लाम के अंदर एक नस का जो टर्मिनोलॉजी है, नस कहते हैं पहला इमाम, बाद के आने वाले इमाम को लिख के नस कर देते हैं। ये इमाम अली इमाम अव्वल से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कि 49वें इमाम नूर मौलाना शाह करीम अलैहिस्सलाम के तक पहुँचा। अब मैं किसी से पूछूं, सूफी साहब हमें नस्ल नहीं चाहिए, हमें नस्ल नहीं चाहिए, हमको क्वालिटीज चाहिए, क्वालिटीज। हजरत अली वाली कौन सी क्वालिटीज है आपके आगा खान में, वो हमें चाहिए। अच्छा, सूफी साहब यार टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे ही ना, ये व इन तनाज़ातुम, इसका तर्जुमा आता है अगर तुम्हें उलिल अमर में तनाज़ा हो जाए, मसला अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। इस हिस्से को मानते हो या नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं ये चाह रहा हूँ कि उलिल अमर में हमारा आपका तनाज़ा हो गया, तो उलिल अमर को साइड पे रखते हैं, जाते हैं कुरान कह रहा है कि बस कुरान हदीस में जो है उसी को पकड़ो। जी जी बिल्कुल, तो उसी को पकड़ो, तो उसमें नमाज है, उसमें रोजा है, उसमें ज़कात है, उसमें हज है, इसी तरतीब से जो अकीदा अहले सुन्नत का वो है। हाँ, तो फिर इमाम तो साइड पे हो गया ना, उलिल अमर तो चला गया। ठीक है, आप अरकान की बात करें ना, अरकान की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यार अरकान की नहीं कह रहा हूँ, उलिल अमर चला गया कह रहा हूँ। फ़इन तनाज़ातुम से उलिल अमर का दर्जा ग्रेड खत्म हो गया। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो आप तर्जुमा करो, आप क्या तर्जुमा उलिल अमर का नाम लिया गया है, हम ऐसा किदा नहीं रखते, ये आप कह रहे हैं कि फ़इन तनाज़ातुम का क्या तर्जुमा करेंगे? फ़इन तनाज़ातुम, आपके अगर दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए तो उसको अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ लौट दे। अगर यहाँ नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले उलिल अमर जो लिया है वो ऐसे ही लिया है। मैंने पहले भी समझाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में हर जगह लिया हुआ 25 दफा, आप का नाम सिर्फ 4 दफा लिया है। इसका मतलब इस आप कुछ नहीं साबित कर सकते कसरत अक्सरियत से। इस तरह करोगे तो ये यहूदी ईसाई हमसे ज्यादा है, ईसाई हमसे ज्यादा है, वो आंसर हो जाएंगे। ऐसा नहीं करो, ऐसा। एक बात करें जी कासिम साहब जी, आप बात करें, वो आपकी बात सुनते ही नहीं है, बोलना शुरू कर देते, इसका तो हमें भी समझ नहीं आता। एक ही बंदा बात करे ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ इन तनाज़ातुम में तनाज़ा हो गया तो कुरान कह रहा है कि बस मसला उलिल अमर तो चला गया ना, खत्म हो गया। इस आयत में चला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ उलिल अमर जिक्र नहीं किया, दूसरी आयत में तो है। फरुद्दूहु लौटा दो मसले को। मेरा और आपका सूफी साहब का उलिल अमर में झगड़ा हो गया, तनाज़ा हो गया। तनाज़ा उसको कहते हैं ना अरबी में, दोनों तरफ से हो, तनाज़ा हो गया। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल करेंगे, बस इमाम को सब कुछ क्लोज इलल्लाहि व रसूल। कुरान कह रहा है यार फरुद्दू लौटा दो, क्या कहते हैं? नहीं लौटाएंगे, फिर भी उलिल अमर इमाम को पकड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल आप लौटाएंगे, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि लेकिन अल्लाह का रसूल अभी कहाँ है? अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। अब अल्लाह के रसूल ने अपने बात क्या बंदोबस्त की, तो मैं कुरान की आयत साबित कर रहा हूँ कि या अय्युहर रसूल, सूरह माइदा आयत नंबर 67 है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इलम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए रसूल पहुंचा दे जो कुछ तेरे परवरदिगार की तरफ से तेरी तरफ नाजिल किया गया, अगर तूने ऐसा ना किया तो यकीनन तूने इसका कोई पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह तुझे लोगों से महफूज रखेगा और यकीनन अल्लाह काफिरों की कौम की रहबरी नहीं करता। इस हवाले से काजी नुमान क्या लिखते हैं? लिखते हैं उलिल अमर की जो वलायत फर्ज की गई है, लोग ये ना समझ सके कि वलायत क्या है। इस वक्त परवरदिगार आलम ने आसलम को ये हुक्म दिया है कि उम्मत को वलायत का मफहूम भी उसी तरह समझा दे जिस तरह आपने सलवात, ज़कात, हज और सूरत कैफियत से वाकिफ किए। बस मफहूम वलायत समझाने का ये हुक्म नाजिल हो तो आपका दिल बैठ गया और आपके दिल में ये खौफ पैदा हो कि कहीं खुदा न खास्ता लोग आपके दिन से मुर्तद न हो जाए और आज की नबुव्वत की तकसीब न कर बैठे। इस अंदेशे की वजह से आपने अमर वलायत के मुताबिक दोबारा रब्बुल इज़्ज़त से मुखातिब हुए तो खुदावंद तआला ने ये वही नाजिल की। चुनांचे आन हज़रत सल्लम ने अमर इलाही को जाहिर किया और मुकाम गदीर में उल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब की वलायत और इमामत का ऐलान किया। आप तो पहले इस पैगाम के लिए सलात जामिया की निदा करवाई और आपने ये हुक्म जारी फरमाया जो हाजिर है वो इस पैगाम को गायब तक पहुंचा दे। दर हकीकत इस्लाम के जुमला फ़राइज़ नमाज, हज, ज़कात और या के बाद दिगर नाजिल होते रहे और ये वलायत आखिरी फर्ज था जिसके नज़ुल के साथ ही इस्लाम की तकमील हो गई। ये लिखा है तफसीर साफ़ी सफ़ा नंबर 139 बहवाले काफ़ी जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सर आप क्या कहेंगे? यार इज्तिमाई तौर पर कुम से जो है ना गाली शिया है उनकी तफसीरों के तर्जुमे से आप
شیعوں کی تفسیر میں لو تو آپ کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. لیا بھی تو قم والوں کی ساری کتابوں کا. قاضی نعمان جو ہے قاضی نعمان مولا علی کا رسول کا قول ہے جو علی سے محبت منافق محبت نہیں کرے بات گا. آپ کہہ دی یار, میری بات تو سنو نا, آپ نے بات کہہ دی. لیا بھی ہے قاضی نعمان کی باتیں. اس نے بھی شروع میں نماز روزہ زکوٰۃ حج کو لایا, پھر جا کے آپ جس بات کی طرف لے جا رہے ہیں نا, وہ تو بارہواں سے بات کسی کو مانتے ہی نہیں نا, وہ تو بعد میں ماننے والوں پر کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. جن کی آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, ان کی اگر ایک ویڈیو ہم آپ کو سنا دے تو آپ بھاگ جائیں گے. بہرحال میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. اس فردو الی اللہ و رسول کے ترجمے کو آپ گول مول کر رہے. اب آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا, آپ نے میں یا اے پیغمبر بلغ پہنچا دو ما انزل الیک, جس چیز کو ہم نے آپ پر نازل کیا. کس چیز کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کتاب مبارک, کتاب مبارک. یہ گناہ ہے, آیت پوری کریں, آیت کی ترجمہ پڑھے تب مجھے سمجھا دیں. میں جس سے دلیل پکڑ رہا ہوں انا انزل, یہ پوری آیت پڑھی فی لیلۃ القدر. اچھا مزے کی بات سنیں, کہتے ہیں آدھی آیت نہ پڑھیں یہ گناہ ہے, جبکہ خود دن اور رات صبح شام جماعت خانے میں آدھی آیتیں پڑھتے ہیں. یہاں پر میں کتاب انزلناہ مبارک فیہ تلک آیات الکتاب الحکیم, نزول پہ یہ سب قرآن خود بتا رہے کیا نازل ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ پہنچا دو آگے تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حجت الوداع کے موقع پر سب کو, اللہ بلغت الیک, کیا میں نے تم تک دین پہنچایا؟ سب نے کہا کہ تو پہنچایا ہی نہیں, دین پہنچانے کا حق بھی ادا کیا. اللہ نے رسالت کی جو ذمہ داری تجھ پر ڈالی تھی وہ تمام آپ نے ہم تک پہنچائی. کہا کہ غائبین تک پہنچانا تمہارا حق تھا, اسی لیے تو گلی گلی در در دین کا, اسلام کا, قرآن کے تبلیغ کرتے ہوئے ہم پھر رہے. وہ یہی چیزیں تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف, نیکیوں کیا حکم دیتے ہو. ولو بلغوا انی ولو آیا, یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. جتنی استطاعت ہے اس درجہ دین پہنچا دو. یہاں پر دین اسلام مراد ہے. بلغ ما انزل الیک سے قرآن مجید, احادیث مبارکہ, پورا دین متین, یہ دین کا علم اسلام یہ پہنچانا تھا. کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حکومت یا خلافت کا اعلان نہیں تھا یہاں پر, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا. خلافت کی طرف اشارہ کر کے مسجد کی طرف اپنے دروازے بند کرو سوائے ابوبکر کے. اور اگر اسی طرح جزوی فضیلت دیکھے, غدیر خم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جزوی فضیلت کا ذکر ہے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا شہر علی دروازہ باب ہے, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جزوی فضیلت ہے. لو کان بعد نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا, یہ عمر کی رضی اللہ عنہ کی جزوی فضیلت ہے. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں فرمایا وہ فارس میں سے تھا, السلمان من اہل بیتی, یہ اس کی جزوی فضیلت ہے. جو کلی فضیلت ہے وہ رسالت کے کام کو آگے پہنچانے میں جو سب سے زیادہ ان کے قریب تھا, جس کو قرآن نے بھی صاحبہ فرمایا, صحابی کہا, اس کو زیادہ فضیلت ہے. ترتیب فضیلت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھا ہمارا امیر المومنین خلیفہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. باقی جو میں نے آپ کو اولو الامر سے متعلق آیتیں جو پیش کی اور فردوا الی اللہ و رسول کی, ان کو آپ گول کر رہے ہیں ادھر ادھر سے. جو آپ لوگ عموماً اپنے دین اپنے مذہب جو بنایا گیا اس کو ثابت کرنے جو آیت ہیں ان کی مدد لے کے باتیں کر رہے ہیں, تو ان موضوعات پہ بات کرنا ہے تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. بات آگے لمبی ہو جائے گی, الگ الگ آ جائے تو اچھی بات. جی اچھا, آپ دیکھو میں نے جو آیت کی تھی آپ نے پوری کوٹ نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے پوری کوٹ نہیں کی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں یہ کہا گیا تھا کہ میں نے دوبارہ میں ریسائٹ کر رہا ہوں, اردو ترجمہ ہی ریسائٹ کر رہا ہوں, ٹائم ضائع نہ ہو. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو کچھ تیرے پروردگار کی جانب سے تیری طرف نازل کیا گیا, ابھی نہیں کر رہا ہے, کیا گیا ہے پہلے, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. یہ حجت الوداع ہے, سیکنڈ لاسٹ آیت نازل ہو رہی ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ تو نے اس کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا. 23 سال میں پورا قرآن نازل ہو چکا ہے, بس صرف 2 آیتوں کی ڈیٹ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا, آج کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا, تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا. لوگوں سے خوف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ یہ وہ
गारंटी दे रहा है कि लोगों से तुझे महफूज रखेगा और यकीनन अल्लाह ताला काफिरों की कौम की रहबरी नहीं करता। ये इस्लाम के मुताबिक मौलाना अहले सुन्नत वल जमात भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। मौलाना कादरी साहब है, ताहिर कादरी साहब, वो इस बात को यक बयान कर रहा है। ये आप की सुन्नत के अहले सुन्नत के एक सेक्ट की जो है ना आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन अहले सुन्नत की बड़ी जो अक्सरियत है, बरेलवी जमात है, जो ये इस बात को मानती है हमारे साथ शेख इस्लाम के साथ कि गदीर से गदीर में ये जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जगह में मौला जो जानशीन बनाया तब इस्लाम मुकम्मल हुआ है। ये उसका हुक्म हुआ था कि लोगों को ये इतराज़ करेंगे कि अपने कसम भाई को हमारा नाइब बना रहा है, हमारा अमीर बना रहा है। लोग ये खौफ था रसूल को, इसलिए अल्लाह ताला से इल्तिजा की तो अल्लाह ताला ने ये वही नाजिल की। ये कादरी साहब की वीडियो है, आप गूगल करें, आप थोड़ा सुन के तो आ जाए। यार मैं कुरान मन कुन तो मौलाहू का हदीस का तर्जुमा मुझे आता है, तो मैं किसी और मौलवी को, मैं अपने आप को उससे बड़ा मौलवी समझता हूँ, मैं अपने आप को उससे बड़ा मौलवी समझता हूँ। जी नहीं, सूरह माइदा आप आ जाए। सूरह माइदा में ये कहा गया था कि वो पैगाम पहुंचाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपनी जगह में अमीर बनाया तब ये नाजिल हुई। ये आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 3, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम। गदीर खुम जो है ना, गदीर खुम का वाकया हुज्जतुल विदा के बाद का है, पहले का नहीं है। जी मैं बात की बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात नहीं कर रहा। मैं बात तो इधर पहुंचाया, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लोगों से हुज्जतुल विदा के मौके पर, क्या मैंने अब दीन को आप तक पहुंचाने का हक अदा किया? उन्होंने कहा कि आपने पहुंचाए नहीं, पहुंचाने का हक भी अदा कर दिया। तो उन्होंने कहा अल्लाह गवाह रहो, अभी हुज्जतुल विदा के मौके पर, ए अल्लाह गवाह रहो, ए अल्लाह गवाह रहो, ए मैंने दीन पहुंचा दिया, गायबीन तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है। तो ये तो हुज्जतुल विदा में कह दिया था, बात खत्म हो गई थी। और हदीस के तर्जुमा भी आप गोल मोल कर रहे हैं। मन कुन्तु मौला का तर्जुमा आपको आ रहा है कि क्या तर्जुमा है? आप वही से मुस्तकबिल के मानी में करने की कोशिश करके गड़बड़ कर रहे हैं। और ये हदीस खबर वाहिद है, अकीदा साबित नहीं होता इससे। अगर आप इसको साबित भी करें ना, सनद को आपको नहीं आएगा, मुझे यकीन है। सनद का आपको क्या पता, सनद आपको नहीं आएगा। इसका सनद भी जो है ना, सनद में भी कलाम है मुहद्दिसीन की तरफ से। बिलफरज इसको खबर वाहिद के दर्जे में माने, इससे अकीदा साबित नहीं होता है यार। खबर वाहिद से कैसे अकीदा साबित कर रहे हो? कुरान के मजबूत आयत ना हो, अहादीस के जो है ना मुतवातिर रिवायात ना हो, एक खबर वाहिद लेकर आप उससे अकीदा साबित करने बैठ गए। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। आपने ये आयतें, ये हदीस भी कोट की, मैंने भी इसको तर्जुमा किया कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो हज़रत अली से मोहब्बत रखे, जिससे दुश्मनी लड़ाई ना करे। ये तर्जुमा इस हदीस का है। और इससे कोई दो वली एक वक्त में नहीं हो सकते, उलुल अमर खलीफा भी नहीं हो सकते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है तो हज़रत अली हो ही नहीं सकता है। मुस्तकबिल के लिए इसमें कोई वो नहीं है। अब आते हैं अगली बात पर, आगा खान पर। आप इस पर नहीं आके पीछे जा रहे हैं। अब आते हैं आगा खान। इससे पहले एक बात क्लियर कर दे, रसूल पाक ने ये भी फरमाया था, अन नज़रु अला वजही अली अन इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और इसका जो रावी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद है, जो खुद देख रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप से पूछा कि ए बाबा, आप अली के चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हो? उसके घर में गया तो बोला, रसूल से मैंने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना था अली की चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। तो उसकी जिक्र करना कितने अजीम इबादत है यार। ये आप हजरत अली की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि किसी आम मुसलमान। आप आगा खान पे आ जाएं, आप आगा खान पे आ जाएं। जी, आगा खान पे आ रहे हैं, आगा खान पे आ रहे हैं। तो देखिए, हम जो है ना आम शिया ज़रा तो 12 तक मानते हैं, हम उससे ज़रा पीछे तक, वो तो हमारे हदीस के रावियों में है। उनके सनद जिंदगी का पूरा अहवाल, हाल अहवाल, उनकी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सब कुछ बाउसूख ज़रिए से हम तक पहुंची है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे क़िलाल मौत तक, क़िलाल मौत से बाद में जितने आप इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा, ताहिरा, मुत्तहरा, पाकीज़ा ख़ानदान से जिनको आप मिला रहे हैं, इनको मिला रहे, इनके लिए, इनके नसबनामे के लिए एक सनद दरकार है। हमें ऐसा सनद हो जैसे हम हदीस सनद से पेश कर रहे हैं ना, जैसे कुरान के हमारे पास सनद है, एक एक आयत पे मैं आपको 10 सनद पेश कर सकता हूँ। इसी तरह मुतवातिर दर्जे में आप ये साबित करें कि ये जो पेरिस में, पुर्तगाल में रहता है, ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, सनद पेश कीजिए। अच्छा सर, ठीक है, क्लियर हो गया कि आपने बाद आयतें जो है ये नहीं मानी या इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं मानी। क्यों नहीं मानता हूँ, मैं तो उनका हाफिज भी हूँ, तफसीर भी करता हूँ। आपने बोला कि हर चीज़ हमें कुरान से सिर्फ साबित करना है, लेकिन आपने आज पहली बार अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा, मौलाना ताहिर कादरी साहब, फखरुद्दीन राजी साहब, जो अहले सुन्नत, जो अहले जमात उसको फख्र करती थी, फखरुद्दीन राजी साहब, आप उसको भी रद्द कर चुके हैं, जो मौला अली की शान में बहुत ज़्यादा कसीदे लिखे हैं। आप मलेशियों के तफसीर बता रहे हो, वो भी हज़रत अली की शान में अमर लिखा हुआ है, उसकी नस्ल में इमामत जारी रहेगी, ये लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड करूंगा। वो मासूम है, ये सुन्नी इस्लाम कहते हैं,
لیکن آپ ایک سیکٹ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون سے، وہ آپ اس کو یار میں طاہر القادری سے اپنے آپ کو بڑا مولوی بولتا ہوں نا، وہ باقی کینیڈا والوں کے پاس، آقاؤں کے پاس جاتا ہے، آج ایک بات کہتا ہے کل کچھ اور ہے، وہ کہتا ہے میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، تو اتنے بڑے بات کرنے والے کو میں نہیں مانتا ہوں، میں اپنا جو ہے نا فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی کو مانتے ہو، اس کی تفسیر امام کیوں نہیں فخر الدین پڑھتے؟ رازی کا کون سے آپ نے 10 حوالے پیش کیے، اور وہ جو آپ عبارت میں پڑھ رہے، ان کی اوریجنل کتاب عربی میں ہے، عربی آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھ تو پھر اب یہ سارے جو مسلمان پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، مولانا گامدی صاحب جو تشریح سب کا آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے یار وہ عربی ان کی تفسیر ہے، آپ فخر الدین رازی کی تفسیر کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو آتے عربی؟ پڑھے ذرا عربی میں کیا لکھا ہے انہوں نے، کون سی کس کی؟ امام فخر الدین رازی کی تفسیر تو عربی میں ہے، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں نا، عربی اردو مجھے کدھر ریڈنگ سے آ آتی گیا؟ ہے، لیکن عربی ٹیکسٹ میرے پاس نہیں، عربی ریڈنگ مجھے آتی ہے، اچھا میرے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے اردو میں کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ شیعوں نے لکھا ہے یا قوم والوں نے یا اسماعیلیوں نے؟ کس نے لکھا ہے؟ خود لکھا ہے، اس کی کتاب ہے۔ یار اس کو اردو نہیں آتی ہے، اس کو اردو نہیں آتی ہے، وہ عربی ہے۔ غزالی کو مانتے ہو نا؟ غزالی بھی عربی ہے۔ ہاں اس نے ترجمہ کیا، آپ مطلب آپ ترجمے کو رد کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو؟ ترجمہ کس کا ہے وہ بھی تو بتائے نا، کس نے کیا؟ رافضیوں نے کیا، شیعوں نے کیا؟ سارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، آپ ساروں کو رد کر رہے ہو کیا؟ ساروں نے غلط کیا ہوا ہے یار۔ تفسیر جن کے آپ نام لے رہے وہ سب عربی میں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اردو میں، یہ اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا نام تو بتاؤ نا۔ علماء ہے، مولا طارق جمیل صاحب ہے، وہ بھی مولا علی کو بولا کہ مولا ماننا ہے، مولا علی مانتا ہوں، آپ پھر لوگ یار مولا تو ہم بھی بولتے ہیں، مولا صاحب کو مانتے ہو یا رد کر رہے ہو؟ وہ بھی غلط کر رہا ہے، اردو میں جو کر رہا ہے طارق وہ قرآن جمیل کے میرے مطابق لیے بول رہا ہے۔ دلیل نہیں ہے، قرآن کی آیت دلیل ہے۔ میں مولا میں بھی کہتا ہوں، مولا کا معنی میں کہہ رہا ہوں، میرے بس آپ نے مان لیا، دل سے محبت کرتا ہوں۔ مولا کی 26 جو معنی ہے نا، دوست، بڑا، امیر المومنین، تو ہمارے وہ تو ہم اپنے رائٹنگ میں ہر لائن میں لکھتے ہیں امیر المومنین سیدنا و مولانا۔ یہ بول کیوں نہیں مانتے ان کا؟ وہی شخص بول رہا ہے کہ ہر زمانے کا امام موجود ہوگا۔ ایک سیکنڈ، صوفی صاحب، جب آپ کو اپنا امام ماننا ہے تو آپ فخر الدین رازی، امام غزالی، آپ شیعوں کی کتاب بھی لے آتے ہو، لیکن جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ انہی کتابوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے، تو آپ کہتے ہو میں اپنے امام کی مانتا ہوں۔ تو یہ آپ اتنی منافقت کیوں کر رہے ہو کہ پسند کا چن لیا، کھٹا کھٹا جو ہے وہ دوسروں کا، میٹھا میٹھا آپ کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ یا تو اپنی اسماعیلی کتاب لے کے آؤ جس میں آپ کے امام نے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کی ہو اور انہوں نے بولا ہو کہ یہ میری کی ہوئی تفسیر ہے۔ کبھی آپ شیعہ بن جاتے ہو، کبھی آپ طاہر القادری کی طرح بریلوی بن جاتے ہو، مطلب آپ کا کوئی اپنا خود کا مسلک ہے بھی یا نہیں؟ ابھی وہ آغا خان کو ثابت کر رہے ہیں، نسب سند لانے گئے ہوئے، ان کو سند لانے دو نا، وہ کتنے مضبوط سند سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آغا خان جو ہے وہ حضرت اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے۔ یہ بندہ خود کیا ہے، مطلب یہ اسماعیلی ہے لیکن حوالے کس کے لے کے آ رہا ہے؟ کبھی بریلوی کی، کبھی شیعہ کے، کبھی کچھ اس طرح۔ تو یہ اپنی مرضی کا، کبھی عیسائیوں کا بھی اٹھا کے لے آئے گا کہ اس میں لکھا ہے کہ روح القدس ہوتا ہے، تو وہ روح القدس اپنے امام کو بول دے گا۔ تو اس بندے کے اپنے امام کی تفسیر، اس کی تشریحات کدھر ہیں جس کو امام بنایا ہے، جس کو اولو الامر بنایا ہوا ہے؟ اچھا میں بولوں یا کوئی؟ جو میں جواب دے دوں آغا خان کے بارے میں؟ بولیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آغا خان کینیڈا میں بیٹھتا ہے غیر مسلمی کے درمیان، یہ کوئی ادراس نہیں ہونا چاہے کہ وہاں غیر مسلمی کے اندر کیوں ہے۔ وہ امام اولو الامر ہیں، وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے پورے زمین میں، کیونکہ پورا زمین اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین و آسمان جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جہاں تک بات ہے، آپ یہ سر مجھے یہ سوال کرنے والے تھے کہ وہ کافروں کے درمیان کیوں رہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان، یہ سوالات ہو چکے ہیں مجھ سے بھی۔ یار اس کو چھوڑ دو، امام علی بات ہے نا، اس پہ بعد بھی بات۔ یہ سند میں مانگ رہا تھا قلعہ الموت سے نا، جو حسن زکریا ہے، وہ جو ہے نا، اس کا نسب آگے جو امام ہے اس سے ملانے میں آپ سے کوئی 70-80 متواتر روایات نہیں، صرف 10 یا 15 آپ سند دکھا دے یار، عقیدے کا، ایمان کا مسئلہ ہے نا۔ 10-15 روایات سے، راویوں سے آپ مجھے سند سے یہ ثابت کرے کہ یہ جو حسن زکریا تھا اس سے پہلے امام کا بیٹا۔ زکریا کوئی امام ہے ہی نہیں ہمارا، اللہ ذکر السلام، اللہ ذکر السلام، ہاں اللہ ذکر السلام، جی ہمیں جو بھی ہمارے جو امام ہوتا ہے، نیکسٹ امام، پہلے امام خود ہی پیرو کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے، پیرو کے ذریعے ہمارے پیر بتاتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈھونڈے گئی کسی لوگ کو کوئی کہے کہ یہ ہوگا، اچھا سند کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پیر بتا دیتے ہیں، ہمارے بے پیر نے سند کہا امام، بے سند امام، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اس بات کو تو آپ نے قبول کیا کہ آپ کا امام بے سند ہے، سند نہیں ہے نسب نامے کا۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف قرآن حدیث کی سند نہیں، بکریوں کے
भैंसों के, घोड़ों के, ऊंटों के सनद भी याद रखते थे। वो भी 9 साल की बच्चियां जो है ना 100 150 मेरा घोड़ा फलान घोड़े का फलान घोड़ा, इस तरह याद करते थे। आप किसी हदीस के बारे में पूछो, मैं उसके छान फटक के आपको सारे असनाद दे दूंगा। कुरान की आयत के बारे में पूछो, सनद दे दूंगा। हमारा दीन असनाद, मजबूत रिवायात, सनद से साबित है। बेसनद कोई कह दे ये उसका बेटा, हम इसको नहीं मानते। अच्छा ठीक है सर, मैं सर हमारे दिन सनतों पे नहीं चलती, जमाने के इमाम के फरमान के मुताबिक चलती है। हमारा जो यार जमाने का इमाम फेक आदमी आकर कहते हैं जमाने का इमाम। एक बात सुनो सर, मैं पूरे क्यों कंप्लीट कर दूं, आगा खान के बारे में जवाब दे दो मुझे अगर टाइम दोगे तो हम कहते हैं कि आगा खान जो है उल अमर है, जमाने का इमाम है हमारा। और जो आपने बोला सनत की बात की ना, पीर की जो हुक्म है हमारे लिए सनत है कि इमाम ने वो हुक्म हमें भेजा है। हम पुरानी शख्स 150 साल पहले शख्स ने ये कहा था वो कहा था, आप फिर खबर वाहिद पे लेके जाएंगे उसने ये कहा है, उसके मेमोरी कमजोर है। हम ऐसा नहीं करते, हमारे जमाने के इमाम डायरेक्ट फरमान कर देता है, डायरेक्ट फरमान कर देता है। आपने आले रसूल है, आपके खदशात बिल्कुल सही है। मैं यही कहूंगा अगर आप जरा ही कमजोर लाए फिर उसके मैं हालत जिंदगी देखूंगा, गड़बड़ आदमी हो, झूठा हो, तो फिर उसके सनद का एतबार नहीं करूंगा। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि सनद लाओगे फिर मैं उस पर एतराजात इश्कालात उठाऊंगा। सनद दुरुस्त तो ले लिया जाएगा, अपने अहल इलाके के उस वक़्त के ज़माने में वो नेक आदमी भी हो, सालेह भी हो, उसके कभी झूठ ना बोलता हो, कबीरा गुनाह मुब्तला ना हो, मेमोरी उसका सही हो, ऐसे सनद आपके इमाम के नसब के बारे में गवाही दे तब काबिल कबूल, वरना काबिल कबूल नहीं होगा। जब हर कोई आकर अगर ये कहे कि यार मैं हज़रत अली के नसब से हूँ, अहले बैत हूँ, तो यार हम किसके एतबार करें? सनद तो चाहिए ना। सर ये सनद से साबित है कि जो है ये सनद से पूरी दुनिया मानती है, काफिर भी मानते हैं कि जो यजीद है उसको अमीरुल मोमिनीन, खुला अमीरुल मोमिनीन कहने वाले पूरी दुनिया में लोग लानत पेश हैं, बाज़ लोग उसको अमीरुल मोमिनीन भी मान रहे हैं। सनद से क्लियर है। और दूसरा भी जो हजरत अब्दुल मालिक के दौर में मौला अली को 150 सताक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के गालियाँ जारी की गई है। 150 अहले बैत जिसका कुरान सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33 में जिक्र है कि अहले बैत में तुम्हें ऐसा पाक करो जिस तरह तुम्हें पाक रखने का हक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के 150 साल तक तबरा किया गया है। आप उसकी सनद नहीं मांग रहे हैं, सनद आपको पता होगी लेकिन आज आप नहीं बोलेंगे। लेकिन हम छोड़ो, ये चीजें होते रहते हैं, मानो या नहीं मानो, आप जिस तरह मानते हैं आपको मुबारक हो। यजीद का अमीरुल मोमिनीन आपका है, उसके साथ जन्नत जाए, सनद से वाज़ेह है, ये सनद से भी वाज़ेह है। यजीद की अलग मौजूद है, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन अपना अकीदा वाज़ेह करना चाहता हूँ। यजीद को मैं एक फासिक फाजिर आदमी समझता हूँ। उन्होंने अहले बैत पे बड़ा जुल्म सितम ढाया है, इस्लाम के तारीख पे बददुमा दाग है, और जितने भी उसके बुराई की जाए कम है। बहुत गलत काम किया है, बदतरीन काम किया है। नवासे रसूल को उसके दौर खिलाफत में शहीद किया गया और जो है ना जुल्म किया गया, हम उसकी मरते दम तक मजम्मत करते हैं। गलत काम है। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाला वो कोई फासिक ऐसा कोई शख्स होगा। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का मशरिक़ वुस्ता और पाकिस्तान इंडिया में रहने वालों का नहीं, वो कोई एक कोने में रहने वाले कोई शख्स होगा। अपने ज़ाती ख्यालात बहुत सारों के होते हैं ना, अहले सुन्नत वल जमात में भी मुख्तलिफ अकीदे ज़हन के लोग हैं। जैसे गामिदी साहब के अलग फिक्र है, तारुल कादरी साहब के आप जो दलील दे रहे हैं उसके अलग अकीदा है, किसी का हो सकता है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हमने अपने अकीदे को आपके सामने वाज़ेह किया। डॉक्टर जाकिर नाइक भी, आपके इंडिया के डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही कहता है। हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक का वो सिर्फ हमें इतना पता है गैर मुस्लिमों को जवाब देता है, वो बाकी उसके बारे में हम नहीं जानते वो कौन है, इंडिया का है या किसी और मुल्क। मैं वीडियो क्लिप सेंड करूंगा आपको, मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं। डिस्कशन नहीं हो रहा। अच्छा मौलाना कासिम, 1.5 घंटा जो है वो डिस्कशन चला है, आखिर में सूफी साहब कहीं जाने वाले नहीं, इन्होंने बोला कि मैं आता रहूंगा, मैं बात करता रहूंगा। 1.5 घंटे डिस्कशन चल गया है। इसमें बात जो है वो इस बात पर आ गई है कि इन्होंने अपने मुंह से इकरार किया कि इनके इमाम की कोई सनद नहीं है, ये बेसनद इमाम है। जी मौलाना कासिम, पीरों के कहने पे ये मानते हैं ना, पीर जो कह दे बस वो इमाम है। तो बहरहाल यार ये अकीदा तो इस तरह अकीदे क़तई सबूत होते हैं, मजबूत रिवायात से साबित होते हैं, मुतवातिर या कुरान की आयत से। इतनी मामूली चीज़ों को आप इतने बड़े अकीदा, पूरा दीन जिसे आप सीख रहे उसका सनद आप नहीं मांग रहे। हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि आगा खान साहब जो है 2 वजूहात से अहले बैत में से नहीं है। पहला वजह यह है कि इसका सनद मजबूत साबित नहीं है। नंबर 2, इनके किरदार जो है अहले बैत से नहीं मिलता है। न रोज़ा, ज़कात, हज सबको ख़त्म कर दिया है
اور رہتا بھی غیر مسلموں میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا گناہ مبتلا اس کا گناہ ہوتا ہے, کفر کی نحوست بہت ہوتی ہے. حت الوسع مسلمانوں کو نہیں رہنا چاہیے, لیکن چلو رہتا ہے تو ان کے ہم نوا بھی ہے, بڑے بڑے جو جسٹن ٹروڈو سے لے کر بڑے بڑے کینیڈا, اور ان کے ساتھ ان کی یاری دوستی ہے. اور جو ہے ان کے قرآن میں پردے کا بہت سخت تاکیدی حکم ہے. سورۃ النور, سورۃ الاحزاب میں اہل بیت کو حکم ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ جاہلیت کی طرح جو ہے نا اس طرح بناؤ سنگار کرتے پھرو, پردہ کرو, باہر نکلو تو یدنین علیہن من جلابیبہن, چادر اپنے اوپر ڈالو. اس شخص کے خاندان چاہے وہ خواتین ہو, مرد حضرات ہو, پردہ, زوزہ, زکوٰۃ, حج, اسلامی عبادات, ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو اہل بیت کا تھا, جو ہم نے اہل بیت کا پڑھا ہے, جو دیکھا ہے, جو سنا ہے, اس لیے ان دو وجوہات سے نہ کردار میں نہ سند میں اہل بیت سے ملتا ہے, ہم ان کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اچھا سر آپ کی بات پوری ہو گئی. اب ابھی آغا خان کی جو ہے نا, میں ابھی آغا خان کی جو ہے نا زکوٰۃ یا حج میں اس پہ آ جاتا ہوں. نہیں ابھی نہیں آ سکتا. مت آؤ, ہم نے اس وجہ سے اہل بیت نہ ہونے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. آپ دلیل کے طور پر ثابت کرو کہ اہل بیت جو ہے نا پردہ نہیں کرتی ہے, ان کے خاندان کی فیملیاں جو ہے نا ان کے زانوں تک, بلکہ زانوں سے اوپر تک بھی ننگی رہے اہل بیت ہوتا ہے. یہ ثابت کرو. سند یہ ہے کہ آغا خان زمانے کا امام ہے. سند یہ ہے کہ امام باقر تک پورے اماموں نے کہا ہے کہ ہر زمانے کا امام موجود ہوگا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ اماموں کی جو پہلے اماموں کی جو سند ہے, تفسیر راوی, جو شیعہ آپ تفسیروں کو نہیں مانتے, آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں, تو میں اب کہاں کون سی سند دے دوں آپ کو؟ اپنے ائمہ کی پہلے ائمہ نے کہا ہے کہ زمانے کا امام موجود ہوگا, یہ سند نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ امام باقر, امام. ٹھیک ہے مولانا قاسم, ان کے ساتھ آپ ایک اور بات کرنا چاہیں تو کچھ ٹائٹل سیٹ کر سکتے ہیں. یہ جس اماموں کی بات کر رہے ہیں, ان کے سلطان محمد شاہ نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ شیعوں سے الگ ہوں, اگر تمہیں شادی کرنی بھی ہے تو تم لوگ سنی سے کر لو, بوری سے کر لو, لیکن شیعہ سے نہیں کرو. میرے پاس کتاب ہے, سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے. لیکن ان کے امام جن کو کافر کہتے ہیں اور جن سے تعلق رکھنے کو بھی منع کرتے ہیں, یہ اٹھا اٹھا کے ان کی تفسیریں لا کے دے رہے ہیں.